حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانہ میں ایک عیسائی تھا، وہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جو ترمذی شریف میں آتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اس عیسائی عالم نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو اس نے سنا بھی تھا، لیکن اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یار، ہر بندہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن یہ مومن جو ہے یہ فراست سے کیسے دیکھتا ہے؟ تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو اس نے اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ علماء سے رابطہ کیا، کچھ مسلمان عالم دین سے اس نے رابطہ کیا کہ مجھے اس حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھا دیجیے۔ اب علماء کرام نے اس کو بہت سارا اس پر سمجھایا کہ مومن کی نگاہ جو ہے وہ فراست کی نگاہ ایسے ہے، اس پر دلائل دیے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ آخر کار اس کو پھر کسی نے کہا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تم اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہیں اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں گے۔ اب یہ جو شخص تھا، عیسائی تھا، یہ یہاں سے چلا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا۔ اس نے اب عیسائیوں کا لباس بھی جو ہے نا وہ کر لیا تھا تبدیل، اور اس نے اپنا روپ بھی بدل لیا تھا، اور جا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا کہ السلام علیکم۔ حضرت صاحب نے آگے سے کہا ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو جب یہ بندہ عیسائی بڑا پریشان ہوا، اس کو حیرت ہوئی کہ یار جس کو بھی سلام کیا جائے تو وہ اس سلام کا جواب وعلیکم السلام کی صورت میں دیتا ہے، تو یہ کیسے بندے ہیں کہ میں نے ان کو السلام علیکم کہا، لیکن آگے سے انہوں نے کہا کہ ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے ایسے کیوں کہا۔ تو جب یہ بات ہوئی نا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایک عیسائی ہے اور روپ بدل کر تو میرے پاس آیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا میں تجھے پہچان نہیں سکوں گا؟ تو جب اس نے اتنی بات سنی حضرت صاحب سے، تو اسی وقت کہنے لگا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ میں جس چیز کا جواب لینے کے لیے آیا تھا وہ مجھے جواب خود بخود ہی اس بات سے مل گیا ہے۔ تو کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، ایک فراست سے دیکھتا ہے۔ تو جب بھی آپ علماء کے پاس بیٹھیں تو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھیں، اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالنے کہ جس سے جو ہے نا وہ اسی وقت آپ پر کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر ہو جائے۔ زبان کو کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، لیکن جب اولیاء اللہ مومن کی فراست میں یا مومن کے پاس بیٹھنا چاہیے، مومن کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو یہ عیسائی تھا، اس کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی بات کی جو ہے نا، جب وہ اتقوا فراست المؤمن کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو یہ فراست وہ چیز ہے کہ یہ انسان کو سمجھ ویسے ہی نہیں آتی جب انسان کوئی چیز بیان کرتا ہے یا کوئی سنتا ہے، لیکن اس کی جو سمجھ ہے نا وہ 100% انسان کو اس وقت آتی ہے جب انسان کے ساتھ کوئی ایسی بات خود بیتتی ہے۔
تو جب یہ عیسائی عالم جو تھا یہ ہر ایک کے پاس گیا، جا کر اس نے اس حدیث مبارکہ کا جو ہے نا وہ مفہوم سمجھنا چاہا، اس بات کو اس نے سمجھنا چاہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کو سمجھ نہ آئی۔ جب یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا تو جا کر کہنے لگا السلام علیکم۔ آگے سے آپ نے فرمایا کہ ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو اس نے جانا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ آپ نے فرمایا تو ایک عیسائی ہے اور تو اپنی شکل اور صورت اور لباس تبدیل کر کے میرے پاس آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی مومن کی فراست ہوتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور دلوں کے راز جانتا ہے کہ جو انسان لے کر آتا ہے۔ تو یہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ کہ اللہ فرماتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر اس سے ہر چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مومن کی فراست سے